بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 109 تک کا درس ہو چکا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے جو بھی رب کی رضا کے لیے قربانی کی ہیں اسے قبول فرمائے اور اس میں جو کمی بیشی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ درس کا سلسلہ پیچھے سے گزشتہ سے کنیکٹڈ ہے۔ یہودیوں کے حوالے سے یہ بات آپ نے سنا کہ ان لوگوں کا صبح قیامت تک یہی سوچ اور کام ہے کہ شریعت محمدی کو، اسلام کے ماننے والوں کو، اسلام کو، مسلمانوں کو ان کے مذہب سے، ان کے نظریات سے کس طرح پھیرا جائے۔ یہ یہودیوں کی اگر ایک لفظ کہیں نیچرلی سازش ہے تو بالکل بجا ہے، ان کی فطرت اور سرشت میں ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے نا، آیت نمبر 120 میں امتی تو بہرحال نبی اور وہ بھی افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ کی طرح تو کسی بھی زاویے سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر خصوصیت کے ساتھ ایک آیت نازل فرمائی ہے جس میں کہا گیا کہ یہودی اور نصرانی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ملت اور ان کے مذہب اور ان کی دین کو فالو نہ کر لیں، یعنی آپ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے ان کے دین کو فالو کر لیں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ سوچئے آپ، نبی کے لیے یہ آیت خاص ہے۔ امتی کے تعلق سے یہودیوں کی سوچ اور کیسی ہوگی؟ تو یہودیوں کی یہ سوچ رہتی ہے کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ آپ کے ایمان کو کیسے لوٹے۔ توجہ سے سنیے ذرا سے، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے صحابہ کرام کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تصور دیا ہے آپ کو کہ ان کی سوچ یہ ہے، تمہاری پوزیشن کیا ہے۔ جب کوئی توحید و رسالت کی لڑی میں پرو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، تو اب اس کو سوائے اس کے کوئی اور چیز نہیں سوجتی۔ کون نگیٹو یا کون پازیٹو وہ کچھ نہیں سوچتی، اللہ رسول ہی ہمیشہ ہر جگہ۔ اسی کی طرف اللہ پاک آیت نمبر 109 کے آخری پہلو میں ارشاد فرمایا تھا فاعفوا واصفحوا، آپ درگزری سے کام لوئے صحابہ کرام کی جماعت، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کو نازل فرمائے، یعنی عذاب کو اور اس پر اس کی گرفت کرے۔ چنانچہ بدر، حنین، دیگر غزوات آپ نے ملاحظہ کیا ہے، 10 غزوات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ غزوات مطلب جنگیں اسلام کی بلندی کے لیے، اور اللہ پاک نے ان تمام یہودیوں کو، کافروں کو زیر فرمایا۔ اس سے ایک زبردست عقیدہ آپ کو ہم سب کو ملا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول کا جو ہو جاتا ہے اس پر تائید ربانی کنٹینیو ہوتی ہے، بس صبر کے لیے جو بھی مراحل ہیں اس کو طے کرنا چاہیے، نہ یہ کہ نتیجہ کے لیے ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کہے کو نہیں اب تک نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کا یہ انتظار ضرور کرنا چاہیے اور صبر کی راہ میں اپنے قدم کو جمائے رکھنا چاہیے۔
اسی کنٹینیوٹی میں آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم اس طرف دھیان مت دو، تم اپنے عمل کی طرف دھیان دو، کیونکہ ایک بڑی اچھی بات دیکھیے گا، دھیان دیجیے۔ آج ہم بھی اپنے نوجوانوں کو، ہم لوگ جب ملتے ہیں، آپ لوگ بھی کبھی ملتے ہیں، تو ایک بات یہی کہتا ہوں کہ آپ ان کے سوال میں ٹینشن کے بجائے اٹینشن لیجیے۔ ٹینشن لیں گی تو کیا ہوگا کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ کے وظیفہ کا وقت آدھا گھنٹہ رہتا ہے، درود پڑھنے کا وقت، سلام پڑھنے کا وقت جو ہے، دیگر وظیفہ کا وقت جو رہتا ہے، یہ سب میں اگر آپ ٹینشن لیں گی تو اس میں کچھ مزہ نہیں آئے گا، ایک دم کھوکھلا ہو جائے گا آپ کا وظیفہ۔ تو جو کوئی بھی اللہ اور رسول کو مان لی الحمدللہ، تو اس میں پازیٹیو سوچ اگر ہے، شان والی سوچ ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں اگر اس کے خلاف سوچ ہے تو یہ جو کیا ہے کہ واہ والی دنیا میں ہرگز نہیں جانا، شک کی دنیا میں ہرگز نہیں جانا۔ اسی لیے قرآن پاک میں شروع ہی میں آپ کو باخبر کیا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب تم پڑھ رہی ہو جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیتوں سے، صاحب قرآن کے حوالے سے کچھ لوگ شک پیدا کرتے ہیں اگر آپ کے ایمان اور توحید اور رسالت میں، تو آپ شک کی طرف جائیے ہی نہیں۔ یہ درس قرآن کا خود ہے۔ چنانچہ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام، تم اگر اس کی طرف دھیان دو گے کہ تم کو وہ ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو تم نماز کب پڑھو گے، تم زکوٰۃ کب دو گے، نیک عمل کب کرو گے، تمہارے درجات کی بلندی کے لیے جو اسباب ہیں اس کو کب اپناؤ گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس طرف دھیان مت دو، تمہارے درجات کی بلندی کے لیے وہ تو سوچ ہی رہے ہیں کہ تم کم درجہ پاؤ، وہ تو سوچتے ہی ہیں کہ تم گھٹیا بن جاؤ۔ تو اللہ پاک کہہ رہا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ادھر دھیان مت دو، چلو نماز کو، ادھر دھیان مت دو، دو اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ۔ اب وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی بھلائی کرتے ہو، جو بھی تمہاری توحید و رسالت کی دنیا میں کنٹینیوشن ہے، جو دائمیت ہے آپ کی زندگی میں، اس کو ہمیشہ اپناتے رہو، تجدوہ عند اللہ، کیونکہ اس کو تم اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے۔ اگر تم اس کے اس کی مطلب ان کے داؤں میں چلے گئے، ان کی سوچ میں چلے گئے، اب فرض کیجئے 10 منٹ آپ کی کوئی سہیلی آئی، ارے ایسا کرتے جی، ویسا کرتے جی، یہ نہیں کرنا کرتے، وہ نہیں کرنا کرتے، جیسے بولتے ہیں نا کچھ لوگ، ہاں بہت 2 مہینہ کے لیے اگر شوہر کے پاس چلے گئے سعودی عرب، وہاں سے لوٹ کے آئے تو ارے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا جی، ہمارے شوہر بھی کچھ نہیں کرتے، ارے پیسہ بھی بچتا جی، اور کیا ٹینشن وشن کچھ بھی، دین میں زیادتی بھی نہیں، دنیا بھی ہوتی ہماری اور دین بھی ہوتا ہے، ایسا بول کر کے ہمارے پاس بہت سارے ایسی بچیاں اور عورتیں آئی ہیں، تو اب آپ کو بھی ٹینشن میں ڈال دی۔ سوچئے جو جن کا شوہر ان کی ماں کی دعا کی وجہ سے، غوث پاک کے وسیلے کی وجہ سے ویزا لگوا کر ماں نے باہر بھیجا، اور دوسرے سال شادی کرا کے بہو کو بھیجا، اب وہ دونوں ماں پر فتویٰ لگا رہے ہیں، بتاؤ تو ساس پر فتویٰ لگا رہے ہیں آ کر کے، نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا نا جی، وہاں نہ 11ویں نہیں ہوتا، 12ویں نہیں ہوتا، فاتحہ نظر نیاز کچھ بھی نہیں ہوتا، پیسہ بھی بچتا، ٹائم بھی بچتا، اچھا فلم دیکھنے کے واسطے ٹائم بچتا تمہارے کو، مووی دیکھنے کے واسطے ٹائم بچتا تمہارے، واہ واہ واہ، سونے کے واسطے ٹائم بچتا، اللہ رسول کا ذکر کرنے، اولیاء اللہ کا ذکر کرنے، ان کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس کو تم ویسٹ سمجھ رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے دیکھو نماز، پہلے کیا کہا، چھوڑو ادھر، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، فرائض اور واجبات کو فرمانے کے بعد فرمانا پھر جو بھی تم خیر کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے علاوہ ہی فرما رہا نا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے توحید و رسالت پر جب فائز ہوتے ہیں، اللہ رسول کو جب مانتے ہیں، تو کچھ ایکسٹرا عمل بھی کرتے ہیں، جس کو نوافل، مستحبات، جائز، مندوبات، مستحسنات، یہ سب کوالٹی ہیں ان کی، یہ سب جو کرتے ہیں یا کرتی ہو، تو یہ سب تجدوہ عند اللہ، اس خیر کا ثواب اور بدلہ اللہ پاک کے نزدیک تم پاؤ گی۔ واہ واہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایسے ہی ذکر ہو رہا تھا تذکرہ میلاد وغیرہ کے حوالے سے، تو کسی نے آ کر کے کہہ دیا یہ فضول خرچی ہے، اور عربی میں کہا کہ لا خیر فی الصرف، فضول خرچی میں خیر نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر نے اسی وقت فرمایا، اسی جملے کو بدل دیا، فرمایا ولا صرف فی الخیر، لیکن خیر کے کام میں فضول کا پہلو ہی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول پاک کے تذکرہ میلاد کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ فضول خرچی ہے، بیکار ہے، تو اس میں کوئی بھلائی نہیں، تو آپ نے کہا جو بھلائی کا کام ہے اس میں فضول خرچی کا پہلو ہی نہیں، مطلب یہ جو کام ہے یہ بھلائی کا کام ہے، یہ فضول کام نہیں۔ اس لیے ماں فرائض، واجبات، مستحسنات، مندوبات، مباحات، یہ سب کوالٹی ہے اسلام کی، حرام، کفر، شرک، بدعت، اساءت، خلاف اولا، غیر جائز، یہ سب کوالٹی اسلام کی۔
سب کو ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا تو کیسا ہو؟ تو اللہ پاک جو ہے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے آپ یہ بتائیے کیا صحابہ کرام خیر نہیں کرتے ہوں گے؟ اس آیت کریمہ کو صحابہ کے لیے خصوصیت بھی نہیں ہے، صحابہ سامنے ہیں اس لیے، صحابہ کی زندگی کا نام ہی خیر ہے، صحابہ کا لفظ بولنے کے بعد ہی خیر کی ساری کوالٹی وہاں پر آزو بازو گھومنے لگتی۔ اب آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی خیر کرو اللہ کی بارگاہ میں تم پاؤ گی، نماز زکوٰۃ وغیرہ کے بعد اللہ فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا فرائض اور واجبات کے علاوہ ایکسٹرا کچھ عمل ہیں جو خیر کہلاتے ہیں، وہ بدعت نہیں کہلاتے، وہ احساءت اور برائی نہیں کہلاتے۔ اللہ نے خود کہا وما تقدموا لانفسکم من خیر، یہ نہیں فرمایا کہ فرائض اور واجبات کے بعد نماز اور زکوٰۃ کے بعد کچھ بھی کرو تم وہ خیر ہے، نہیں، جو بھی کرو اللہ پاک اسے خیر فرماتا ہے کیونکہ تم نے فرائض اور واجبات کی تکمیل کی۔ ہم بھی اور آپ بھی یہی ہمیشہ میرے درس میں بھی سنی ہوں گی کہ نماز چھوڑ کر نیاز نہیں کرنا۔ اگر نماز پڑھنے کی حالت ہے تو نماز پڑھنا، چھوڑ کر آپ نہیں کرنا، ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر نیاز کرے تو یہ نیاز خیر ہے اور اللہ پاک کے نزدیک اس کا ثواب ملے گا۔ ایکسٹرا عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے، تجدہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پاؤ گے۔ اللہ آگے فرماتا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سارے اعمال پر بصیرت رکھتا ہے، نگرانی رکھتا ہے، تمہارے سارے کرتوتوں کو، تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ رسول پاک نے بخاری شریف میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سڈنلی فتویٰ لگا دیتے ہیں لوگ، یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کہیں کو نہیں کرنا یہ حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حدیث میں نہیں۔ ارے اللہ کے نیک بندے، قرآن حدیث میں جو ہے وہ کرنا، ایسا کیسا ہوتا جی؟ قرآن اور حدیث جو ہے بے شک ہمارے لیے قابل عمل ہے، لیکن دیکھو قرآن اور حدیث میں کوالٹی کیسی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، جیسے قرآن پاک میں نماز پڑھو آرڈر کیا، اب قرآن پاک میں کھانا کھاؤ، اب بتاؤ دونوں میں آرڈر ہی ہے، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، کلو واشربو کھانا کھاؤ اور پانی پیو، کھانا کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، اب دونوں میں آرڈر ہی ہے آپ کو۔ اب آپ بتائیں روز آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا روز 5 وقت کا کھانا کھاتے نہیں؟ قرآن میں تو آرڈر ہی ہے۔ تو قرآن کے آرڈر کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن میں آرڈر کے الفاظ ہیں تو اس کی کوالٹی کیا ہے، کس کوالٹی سے فرض ثابت ہوگی، فرضیت ثابت ہوگی، واجب ثابت ہوگا، سنت ثابت ہوگی، تو یہ سب کوالٹی دیکھنا ہوگا۔ خالی آپ دیکھ لیں گے اس میں نہیں ہے، ارے جو ہے اس میں بھی کوالٹی ہے، اس میں بھی اکولی کا پہلو نہیں، یکسانیت کا پہلو نہیں۔ کہنا یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا عمل کرتی ہیں فرائض اور واجبات کے بعد تو مبارک ہو آپ کو، الحمدللہ۔ اب آپ بتائیے کبھی بھی درود پڑھتے ہیں، کبھی بھی رسول اللہ کا نام کوئی لے لیتا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فتویٰ لگا سکتا؟ اگر آپ درود سلام نہیں پڑھے تو فتویٰ لگتا، پڑھے تو فتویٰ نہیں لگتا۔ رسول فرماتے ہیں کہ جہاں بھی میرا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، اگر میرے اوپر درود السلام نہیں پڑھے تو بخیل، دیکھو بخیل کا فتویٰ لگ گیا۔ اب 24 گھنٹے میں کب، کون، کہاں، کیسے بھی نام لیے آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، انکنڈیشنلی پہلو ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اب اس میں ارے یہاں کہیں کو پڑھے، وہاں کہیں کو پڑھے، ایسا کہیں کو پڑھے، کھڑے ہو کہیں کو پڑھنے، بیٹھ کے کہیں کو پڑھے، ارے بابا رسول فرمائے میرا نام کب، کہاں، کیسے بھی لیا جائے تو پڑھنا، بس۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ سب سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ کہنا یہ ہے ماں، اگر کوئی بہنیں ہماری الحمدللہ شوہر کے کرم سے چلی جا رہی ہیں سعودی عرب، تو آپ وہاں جا کر کے نیا دین نہیں لانا، وہاں سے جو دین تم کو ماں باپ نے دیے ہیں، جو دین تم دنیا میں مطلب 18-20 سال بالغیت کے، یعنی یوں سمجھو کہ 12 سال سے بالغ ہوئے، 26 سال تک میں الحمدللہ شادی ہوئی، 30 سال کے بعد گئے، تو آپ 12 سے ڈبل عمر جو ہے آپ اپنی مطلب انڈیا میں کاٹے ماشاءاللہ جو پڑھے الحمدللہ۔ آپ بتاؤ یہاں جو 12 سال تک جو بھی کرے، اگر یہ سب غلط ہے تو پہلے تو اس کی قضا کرنی پڑتی نا ماں۔ آپ اس کو سمجھو جو میں نقطہ دینے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ آ کے بولتے ہیں نہیں، اب 2 سال سعودی عرب میں رہے اور آ کر کے بولتے ہیں کہ نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم نہیں کرنا کہتے۔ ارے تو آپ ان سے اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کب سے بالغ ہوئے؟ 12 سال یا 15 سال سے بالغ ہوئے، اب 15 سال سے لے کر کے 30 سال تک جو آپ کیے ہیں انڈیا میں، یہ 15 سال کی جو آپ کی عمر ہے، یہ 15 سال جو آپ غلط کرے تو پہلے غلط کا کفارہ تو ادا کرو، غلط کی قضا تو کرو۔
کتنی نماز پڑھے، نماز بھی گیا، کتنا کیا کرے، وہ غلطی کی پہلے توبہ تو کر لے بیٹھو. ان 2 سال میں اب یہ 15 سال کو چھوڑ کر کے تم یہ الگ سی زندگی کیسی؟ جو گناہ ہوتا اس کی تو کفارہ ہے نا، اس کی تو قضا ہے نا. تو یہ ساری گڑبڑیاں اور یہ خرابیاں آئیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جاؤ اور صبح و شام خالی نیازی کرو باہر جا کر، نہیں، آپ خوشیاں حاصل کرو، لیکن جو آپ نماز پڑھتے نماز کے وقت نماز پڑھو، نیاز کے وقت نیاز کرو، درود کے وقت درود کرو، سلام کے وقت سلام کرو، ادب کے وقت ادب کرو، یعنی سب کروچ کرو اور نیک کام کرو، غلط نہیں کرو. مووی نکو دیکھو، فلم نکو دیکھو، سیریل نکو دیکھو. وہ انڈیا میں بھی حرام ہے ماں، سعودی عرب میں کیا حرام؟ وہ ہر جگہ حرام ہے، ہر جگہ حرام ہے. درگاہوں کے حوالے سے تو باتیں بہت کرتے ہیں لوگ، لیکن کبھی بولے کہ نہیں آج مووی دیکھنے نہیں جانا، آج نہیں ہے من، نہیں ارے دیکھ لے اللہ معاف کرتا. واہ واہ واہ، یہاں اللہ تعالیٰ ایزی بن جاتا تمہارے واسطے، معاف کرنے کے واسطے، اور وہاں شرک اور بدعت کا فتویٰ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. ارے اس کی ایسا کیسے جی، ایک ہی چل رہا ہے نا، تو پھر یہاں کیسے معاف کر دے رہا گناہ کو، وہاں کیسے نہیں معاف کرتا اللہ؟ بس آپ سمجھ گئی ہوں گی. میں جو آج کا درس دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر کے ایک ذہن دیا ہے کہ نماز، حج، زکوٰۃ، جو بھی فرائض اور واجبات میں ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. من خیر میں علمی گفتگو کروں تو سر درد کرتا. میں ایک لفظ بول دوں کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی جائز امور کرتے ہیں جس کا حکم قرآن حدیث میں ڈائریکٹلی اور صراحتاً نہیں ہے، تو وہ عمل بھی اگر نیک نیتی کے ساتھ اور جائز تمناؤں کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ پاک مومن کی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو نیک عمل قرار دیتا ہے اور اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں ملتا. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ یا بندی نیک نیتی کے ساتھ قدم کو بڑھاتی، اگر وہ پھسل بھی جاتی تو اللہ پاک نیک نیتی کا اس کو ثواب دیتا. دیکھا آپ نے، بخاری اور مسلم کے حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں. اب اس کو یوں سمجھو کہ آپ بیٹی ہیں الحمدللہ، اور ماں کہیں خدا نہ خواستہ بیمار ہے، اللہ کرے ہماری ساری ماؤں کی صحت و عافیت میں توانائی عطا فرمائے، لیکن اگر کہیں بیمار ہے، آپ یہ سوچ کر کہ ایک تو ماں ہے ہمارے اوپر فرض ہے، دوسری بات یہ کہ تیمارداری، اب ایک نیک نیتی سے آپ اپنے قدم کو، اور آپ بیچ ہی میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا آپ کو، اب آپ جا نہ سکی، تو حدیث پاک کہتی ہے کہ آپ کو اللہ پاک جانے میں جو آپ نیک نیتی اور اچھا گمان کیے تھے اللہ پاک اس کو ثواب دے گا. دیکھا آپ نے ثواب کہیں کو دیا. عمل تو کرے ہی نہیں، آپ تیمارداری تو کرے نہیں جا کے، عیادت تو کرے نہیں جا کے، تو ثواب کیسا ملا؟ ان نیک نیتی کا ثواب ملا. تو ایسے ہی اگر کوئی اللہ کی بندی گھر میں بیٹھ کر کے یہ نیت کرتی ہے، اے اللہ میں تیرے محبوب بندے کے لیے اصال ثواب کی محفل نظر کی شکل میں، نیاز کی شکل میں، فاتحہ کی شکل میں کرنا چاہتی ہوں، اے اللہ ان محبوب بندوں کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول کر لینا. اگر یہ نیک نیتی اور نہ بھی کرے آپ تو ثواب ملتا، کر لیے تو کیسے ثواب نہیں ملتا؟ ماں بتاؤ تو. اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں، اس کے فیوز و برکات ڈائریکٹلی اللہ پاک نازل فرماتا ہے ان کے اوپر، اسی لیے ان کو شریف، اسی لیے ان کو مقدس، یہ سب جملے بولے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، مدینہ شریف کیوں بولتے ہیں؟ مکہ شریف کیوں بولتے ہیں؟ ارے مکہ بھی تو جگہ ہے نا، مدینہ بھی جگہ ہے، لیکن نہیں، مکہ کو بھی نبی کے قدم سے نسبت حاصل ہے اور مدینہ کو بھی جسد پاک مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے. تو اللہ کے محبوب بندوں سے جو بھی چیز کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ شریف، مشرف، مقدس، معظم بن جاتا، فیضان الہی کا مرکز بن جاتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فرائض اور واجبات کے بعد جو ایکسٹرا وظیفے وغیرہ آپ کرتی ہیں درود کی شکل میں، اگر اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پاؤں میں طاقت دی ہے تو میں کھل کر کے بتا دوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر روز یہ معمول بنا لو اپنا، فجر کی نماز کے بعد اسی مصلی پر کھڑی ہو جاؤ، تھوڑا سا رائٹ کرو اس کو، تھوڑا سا، بالکل تھوڑا رائٹ کرو اس کو، نگاہ نیچی کرو، ادب و احترام کا نذرانہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، عدد کے اعتبار سے آپ پڑھو، پھر آپ دعا کرو. انشاءاللہ عز و جل رسول پاک خود فرماتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جس دعا سے پہلے میرے اوپر اور جس دعا کے بعد درود سلام پڑھا جاتا ہے. دیکھا آپ، اللہ پاک نے اگر ہاتھ پاؤں دیے تو کھڑے ہو کر پڑھو. آپ ہاتھ پاؤں اس لیے نہیں دیے صرف آپ کے کھلی کچن میں کھڑی رہو، آپ رسول پاک کے لیے صلاۃ و سلام کے وقت بھی کھڑی رہو آپ. الحمدللہ. کہنا یہ ہے کہ یہ سب جو ہے ایکسٹرا عمل ضرور نظر آ رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب میدان محشر قائم ہوگا اور فرائض اور واجبات میں آپ کو کمی ہوگی
تو اللہ رب العزت جو ہے اس فرائض اور واجبات کی تکمیل کے لیے فرشتوں سے کہے گا اے فرشتے کہ ان کے فرائض اور واجبات نامکمل ہیں، ایسا ہے ان کی زندگیوں میں ایکسٹرا عمل دیکھو، ایکسٹرا عمل دیکھو۔ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ آپ کے وہ ایکسٹرا عمل کو دیکھیں، چنانچہ یہی سب عمل جو آپ نے کیے ہیں ایکسٹرا، یہی سب عمل فرائض اور واجبات میں ایڈ کیا جائے گا، اور پھر ان فرائض اور واجبات کو مکمل کر کے آپ کو جنت ڈال دیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے؟ غرض ہے کہ آپ نیت اچھی رکھو گی تو آپ کا ہر عمل اچھا ہوگا۔ نیت اچھی رکھنا، نیت پازیٹیو رکھنا، نیت حسن رکھنا، تب جا کر کے انشاءاللہ آپ کی فرائض اور واجبات میں ناکامی بھی ہوئی ہوگی تو آپ کی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نیت اچھی رکھنا، نہ یہ کہ اب بیٹا کہہ رہا نا اب تو چھوڑو نا، اب وہاں سے فون کر کے بولا نہیں ماں یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہاں سے اسلام پھیلا کرتے، ارے یہاں تو 11ویں بھی نہیں 12ویں بھی نہیں، اب آپ تو بول رہے بیٹا اس سال 12ویں کرنا ہے، اس سال 11ویں کرنا، پیسہ بھیج دو، ارے نہیں اس کے واسطے بول رہی تو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بدعت ہے، ارے اس کی جو ممی بدعت کا حجہ بھی نہیں جان رہی، ایک نیا لفظ بول دیا، اور ایک تو خوش بھی ہوتی، ارے یہ تو نیا دین بھی سیکھ لیا نا، واہ واہ واہ، کمزور دماغ کی ہوتی تو خوش بھی ہو جاتی، استغفر اللہ ماں، نہیں خوش ہونا ماں، ڈانٹنا اس وقت، بیٹا میں نے تجھے کمانے کے لیے بھیجا ہے، دین لانے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے کمانے کے لیے بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تجھے دودھ پلائی، اور آج تم میرے اوپر فتوے لگا رہا، باوضو ہو کر دودھ پلائی، آج میرے اوپر فتویٰ لگا رہا۔ خبردار، بیٹوں کو ماں باپ کے اوپر فتویٰ لگانے نہیں، ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی بارگاہ میں جھکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ایسا کوئی بچہ بولے تو میں قرآنی اور حدیث کا ٹپس آپ کو دے دوں کہ بیٹا وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، ہاں تو وہاں سے اسلام پھیلا، ہاں ابو جہل بھی تو وہیں پیدا ہوا نا، عتبہ شیبہ نبی پاک کے سارے دشمنان تو وہیں پیدا ہوئے نا، تو سعودی عرب کو فالو کرتا، اگر سعودی عرب کو فالو کرنا ہے تو پھر ان کو بھی فالو کرنا پڑتا، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں کیسا، دیکھ قرآن پاک میں ہے، دیکھنا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، پارہ نمبر 21 میں آپ دیکھو تو آپ کو ملے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سنو اے مردوں اور عورتوں، اے مومنوں، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں آئیڈیل ہے، سعودی عرب میں آئیڈیل نہیں تلاشنا، رسول اللہ کی زندگی میں آئیڈیل ہے۔ اب رسول اللہ سعودی عرب میں ہو تو رسول اللہ، انڈیا میں ہو تو رسول اللہ، محمد الرسول اللہ آپ کا کلمہ، تو آپ کو آئیڈیل تلاشنا ہے نبی میں، اور آپ کے کا بیس آف ایمان صحابہ ہیں، کوئی مقام اور جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو سعودی عرب سے اسلام ضرور پھیلا، لیکن کب پھیلا؟ جب نبی آئے تب پھیلا، سعودی عرب تھا تو نہیں پھیلا، آپ سمجھ رہے ہوں گی۔ مکہ کعبہ بہت پہلے سے ہے، وہ زمین بہت پہلے سے ہے، لیکن نبی آئے تو اسلام پھیلا، صحابہ آئے تو اسلام پھیلا، معلوم ہوا نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، صحابہ آئیڈیل ہیں۔ اور ابھی ہم نے ابو بکر صدیق کے حوالے سے بات بتائی، کوئی بھی ایسا بچہ کہ ہاں میں ایک بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نماز چھوڑ کے نہیں کرنا، یہ سب نماز کے وقت نماز، نیاز کے وقت نیاز، یہ دو بھی پہلو ہے، تب جا کر کے شریعت مطہرہ ممدوح قرار دیتی ہے اس عمل کو۔ اپنی نیت کو صحیح رکھو، اللہ آگے فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگر علمی گرامر آپ کے پاس ہوتے نا تو میں 3 ورڈ یہاں پر خاص طور سے بولتا، پہلے فرائض اور واجبات کا تذکرہ، پھر بیچ میں مستحبات کا تذکرہ، اور آگے میں کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ بس آخری میں ایک جملہ بول دوں کہ اس کو یوں سمجھو کہ اگر کسی بچے کو ڈر ہو کسی چیز کا، خوف ہو کسی چیز کا، اور اس بچے کا مالک اور اس کو خوف دور کرنے والا کہے تو ڈر مت میں کھڑا ہوں، تو اب بتائیے اس کو کسی بھی زاویے سے کسی بھی طرف کا ڈر اور خوف نہیں رہتا ہے نا۔ اب آپ غور کیجئے، فرائض اور واجبات کا حکم دینے والا مولا، دینے کے بعد نہیں بول رہا میں ہوں، فرائض اور واجبات کا حکم دینے کے بعد نہیں بول رہا میں ہوں، مستحبات کا حکم دینے کے بعد بول رہا میں ہوں۔ نقطہ سمجھ جاؤ، اگر آپ واقعی آپ کا مطلب لاجک صحیح ہے اور پوزیٹو لاجک ہے تو توجہ دینا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ان اللہ بما تعملون بصیر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔
جو ایکسٹرا عمل تم اللہ کی بارگاہ میں خیر اور بھلائی کی نیت کے ساتھ کرو گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گی. اور سن، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. کیا مطلب؟ تم مت دیکھو دنیا کیا کہہ رہی ہے، تم ایکسٹرا عمل نیکی کی نیت کے ساتھ کر رہی ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. واہ واہ. تو آج میں کھل کر کے ایک بات کہہ دوں، نماز پڑھنے والی ہو، حج کرنے والی ہو، زکوٰۃ دینے والی ہو، پلرز آف اسلام، پانچوں ارکان اسلام کو فالو کرنے والی ہو، اس کے علاوہ تم جو بھی نیک نیتی کے ساتھ عمل کر رہی ہو، چاہے نیاز ہو، فاتحہ ہو، 11ویں ہو، 12ویں ہو، جو کچھ بھی کر رہی ہو، ادب ہو، سلام ہو، کھڑے ہو کر بیٹھ کر جیسے بھی کر رہی ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ آنکھ بند کر کے سن لو کان سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرما دیا، اور دیکھ ہی رہا ہے ایسا نہیں. کبھی کبھی ایسا بھی بول سکتے اللہ دیکھ رہا نا تو وہاں پر ڈر کا پہلو ہوتا، لیکن نہیں، اس سے پہلے فرمایا تجدوہ عند اللہ، یہ ثواب تم اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گی، اور اس ثواب کے پانے کا تصور اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نیت کر لو. واہ واہ، اتنا پیارا لفظ ہے. ایک ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس میں ڈر بھی ہے، ارے اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں 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 نہیں، ثواب کی نیت سے، خیر کی نیت سے، بہترین نیت سے، اچھی آرزو اور تمنا سے جو تم نے ایکسٹرا عمل کیا ہے، اس کو اللہ پاک کی بارگاہ میں تم پاؤ گی. اس پانے کے خیال کو تم یہ دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بیٹے کے فون کا انتظار مت کرو، آزو بازو والے کے انتظار مت کرو، سہیلیوں کے جملے کو مت کہو یہ بدعت ہے، حرام ہے، یہ شرک ہے. نہیں، یہ سمجھو کہ ثواب دینے والا اللہ ہے اور وہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. واہ. خلاصہ آج کے اس درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر اللہ پاک ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ اے بندے اور اے بندیوں، تم نیک نیتی کے ساتھ جو بھی عمل کرتی ہو اللہ پاک دیکھ رہا ہے. فرائض اور واجبات کی تکمیل کے بعد جو بھی تم نے اپنے لیے وظیفہ متعین کیا ہے، اپنے لیے خاص وظیفہ متعین، اگرچہ قرآن حدیث میں اس کا صراحتاً تذکرہ نہیں، اجمالاً اور اشارتاً تذکرہ ہے، لیکن تمہاری نیت اچھی ہے تو اللہ پاک تمہاری نیتوں کی بنیاد پر انجام تک اس عمل کو پہنچا دیے تو اللہ پاک اس کو اس کا ضرور ثواب دے گا. انجام کا ایک ورڈ آیا ہے، 2 لفظوں میں بتا دوں. ایک انسان ہے، جیسے اب آپ ہی ہیں، ابھی کوئی مکروہ وقت اگر نہیں ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مکروہ وقت نہیں ہے اور آپ نے نفل نماز پڑھنی، اللہ پاک نے حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا، فرض کا حکم دیا. نفل نماز کے لیے آپ کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو جانے کے بعد جب تک نہیں پڑھی تھی اللہ حکم نہیں دیا، دھیان دینا، اللہ حکم نہیں دیا، نہیں پڑھی تھی اللہ حکم نہیں دیا، آپ کو پکڑے گا بھی نہیں، آپ کو گرفت بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر نفل نماز شروع کر دیے تو اب آپ کنڈیشن میں آ گئے. پہلے انکنڈیشنلی پہلو تھے تو دیکھیے گا عمل انکنڈیشنلی تھا، لیکن جب آپ شروع کر دیے تو اللہ پاک اب کہہ رہا ہے، رسول پاک کی شریعت کہہ رہی کہ اب یہ 2 رکعت نفل جو تم نے نیت کی ہے، اب اس نفل نماز کو مکمل کرنا، پائے تکمیل تک پہنچانا. یعنی اگر بیچ ہی میں گڑبڑی ہو گئی تو اب سجدہ سہو واجب ہو گیا. بتائیے، ایکسٹرا عمل تھا، نفل عمل تھا، لیکن اب اس پر شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے. تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ بول رہا ہوں، ماں جب بھی کوئی آپ نہیں کرو یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی ولی کی بارگاہ میں نذران محبت پیش کرنا ہو، نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا مسئلہ ہو، اگر آپ نہیں پڑھ رہی ہیں، نہیں کر رہی ہیں تو ہم نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے ٹائم کا مسئلہ ہو، لیکن اگر شروع کر دیں تو اس عمل کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچانا، بیچ میں چھوڑ مت دینا، کسی کے کہنے کی وجہ سے افیکٹڈ مت ہو جانا. یہ بات بڑی محبت کی بات تھی، بڑی ذمہ داری کی بات تھی. نفل آپ کو حکم نہیں دیا، شروع کر دیے تو پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. ایسے ہی نظر نیاز کا ظاہری طور پر آپ کو حکم نہیں ہے، لیکن اگر شروع کر دیے ہیں تو آپ کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ محبت کا کنیکشن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کنیکشن ہے، شریعت کا کنیکشن ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ جو بھی عمل آپ نیک نیتی سے کرتی ہو تو خدا کے واسطے ان تمام عمل کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ. یہی خدا کا میسج ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ فرائض اور واجبات کی تکمیل کے بعد جو بھی ہم ایکسٹرا عمل کرتے ہیں، مولا اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا انسان اور پہنچانے والی مرد اور عورت بنائے. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو، ہماری نمازوں اور عبادتوں کو سب کو قبول فرمائے. ہم میں جو گڑبڑیاں واقع اور در آئی ہیں مولا اسے دور کر دے. ہمیں تمام بد عقیدگی اور بد نیتی اور بد زنی سے ہم سب کو بچائے. حسن نیت اور حسن اعتقاد کا پیکر بنائے. ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.